والد فوت ہوا ہے تو میری بہنیں بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں، اب یہ حقوق کہاں جائیں گے؟ اتنے حقوق اس مسئلے پہ کھائے جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ گھر میں حقوق بھائی غصب کرتا ہے بہن کے، اور بہنوں کو وراثت کا حصہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہندوانہ اور جاہلانہ رسم ہے ہم مسلمانوں میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جہیز ملا ہے نا وہ ابا نے گویا وراثت دے دی ہے۔ میرے پاس کئی افراد ایسے آتے ہیں، میرے نام کے ساتھ لفظ مفتی جڑا ہے، کئی فیملیاں ایسی آتی ہیں، میں نام لیے بغیر آپ کو صرف مسئلہ بتاتا ہوں کہ مولوی کو کچھ حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ نام کیا ظاہر کرتا پھرے۔ ہمیں الحمدللہ اللہ نے علماء کو حوصلہ دیا ہے، بیوی آتی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے دعا کہہ جاتی ہے، اور خاوند آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے بھی کوئی تعویذ دے دو، مولوی پھر بھی برداشت کرتے ہیں، وہ نہیں دسنا بھی تیری بوڑھی میرے کو لائی سی۔ تو میرے دوستو، ایک فیملی کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس آئے ہیں، بھائی آئے ہیں اور اتنے جلدی میں تھے جیسے کوئی سیلاب کا پانی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ بھئی کیا مفتی صاحب جلدی جلدی فتویٰ لکھ دے۔ اب فتویٰ لکھیں وہ بھی جلدی، یہ میری سمجھ سے بالا تر۔ فتویٰ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری گردن جہنم سے بچ گئی اور میری اس میں آ گئی اگر میں نے غلط لکھا ہے۔ من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جہالت کی بنیاد پہ فتویٰ دیا، جس نے عمل کر لیا وہ کیا گناہگار ہے، اس کی گردن پکڑی جائے گی۔ تو پہلے یہ جملہ کہ جلدی جلدی فتویٰ لکھ دیں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ فل لگا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ ابا جی فوت ہوا تھا تو ماشاءاللہ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے لیے کچھ ابا کے وراثت کی ترتیب بنا دے۔ جج صاحب کہہ رہا تھا مفتی کا قلم چلے گا، ہم اس کے مطابق انتقال کے لیے پٹواری کو کہہ دیں گے۔ میں نے کہا جی آپ کے ابا کی کتنی اولاد ہے؟ کہا جی ہم 3 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کوئی بہن؟ ہاں بہنیں تھیں، ان کی شادی ہو گئی، ابا نے ان کو جہیز دے دیا۔ اب یہ مجھے مفتی بن کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ جہیز میں وراثت چلی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی بہنوں کا حق ابا نے دے دیا تھا؟ تو میں نے کہا وہ تو جہیز دیا تھا، کوئی میراث تو نہیں دی تھی۔ میراث نہیں بہنیں نہیں لیتی، ایک دوسرا کہتے لیتی، نہیں کون نہیں گندی صاحب، کون نہیں گندی، لکھ لو لکھ لو۔ میں نے کہا جزاکم اللہ، جاؤ کسی اور سے لکھوا لو، میں نہیں لکھتا، میں لکھوں گا تب جب بہنیں بھی آئیں۔ پہلے تو فون پہ بھی مان لوں گا، لیکن اب بہنیں آئیں گی تو مجھ سے باپردہ بیٹھے، لیکن مجھے کہیں ہم اپنا حق نہیں لیتی پھر میں دیکھتا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوگا کہ میں تمہارے کہنے پہ لکھوں۔ میں اڑ گیا، میں نے کہا یوں میں نہیں مان سکتا۔ وہ بیچارے آخر مجبور ہوئے اور بہنوں کو لے کر آئے، کیونکہ 2-4 اور مفتیوں کے پاس وہ جاتے ہیں نا تو سب نے میرے تعلقات الحمدللہ ہمارے علاقے سب کو پتہ ہے کہ یار فتویٰ نہیں دینا تو پھر نہیں دینا۔ وہ لے کر آ گئے، اب بہنیں بھی آئیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہنوں نے بڑا حق اور سچ میں بات کی۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم بھی اپنے ابا کی اولاد ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہمیں اتنی ویلیو تو آپ نے دی ہے کہ بلا لیا، تو حق گن دیا میں یا نہیں میں گن دیا، اتنا تو آپ نے پوچھا کہ حقوق لینا ہے یا نہیں لینا۔ اچھا بتائیں کیا بات؟ میں نے کہا آپ نے اپنے ابا سے کوئی حق بخشوا لیے تھے، کیا ترتیبیں تھیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، ہمیں وہ اپنی سریکی میں مجھے کہتے ہیں لاکھ ہے یا کک ہے، یعنی 1 لاکھ ہے یا 1 کک ہے، جو بھی ہے وہ ہمارے نام پہ جو اللہ رسول والا حق ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم نے کوئی معاف نہیں کیا۔ اب بھائی بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، اور بھائی مجھے کہتے ہیں ان کو ہمارے بہنوئی نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا آپ کا بہنوئی تو بہت اچھا ہے، دینی کام پہ عمل سکھا رہا ہے، تو اس کو سازش سمجھتا ہے، میں تو اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ نہیں ان کو نہیں دینا، ان کا ابا نے 2-3 لاکھ کا جہیز دیا تھا ان کو۔ تو پہلے خاموش ہو گئے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں جہیز بھی وراثت ہوتی ہے۔ تو اب میری باری تھی، میں نے کہا ان بھائیوں کو، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے تو میرے علم میں اضافہ کیا، ان کو ابا نے جہیز دیا تھا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر ان کا حق گیا؟ کہتے ہیں گیا۔ میں نے کہا آپ تینوں کو بھی ابا نے شادیاں کرائی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ آپ کی بیویوں کو بھی ابا نے کچھ لکھ کر دیا تھا، کچھ آپ کی وری معاملات بھی تھے؟ کہتے جی تھے۔ تو میں نے کہا ابا نے تمہیں بھی دے دی وراثت؟ انہیں بھی دے دی، جو زمین ہے مدرسے میں جمع کرا دو۔ تو بھائیو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کس حقوق کے کھانے کی معاملات پہ ہم بیٹھے ہیں؟ ایک لقمہ بھی میرا اولاد میں کوئی کھائے گا حرام کھائے گا اگر میں کسی کا حق کھلا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کوئی میں فتویٰ نہیں لکھوں گا تو سب کے حقوق لکھوں گا۔ کتنی غفلت ہے، اتنی غفلت، توبہ توبہ، کوئی حال نہیں ہے بھائی، اس کو چھوڑیں۔ بہن کے حقوق جو کھائے گا نا، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بہن کے چھوڑو کسی کا حق بھی کھایا، اللہ کے رسول کی مطلق حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین،
کہ اگر ایک بالشت زمین تم نے کسی کی ہتھیا لی، یہ بالشت جو ہے نا، ایک گٹھ، یہ گٹھ 9 انچ کا بنتا ہے، یہ پورا فٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی 3 اور یہ بھی 3 اور یہ بھی 3، 3 3 9 بنتے ہیں، 3 3 9، 3 3 6 اور 3 9، یہ 9 انچ کی بات ہے۔ من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، فرمایا تم نے ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیا لی جو تمہارا حق نہیں تھا، اللہ ان 7 زمینوں کو توق بنا کر قیامت میں گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کو توق بنے گا۔ اب بتائیں کس نے اٹھانا ہے؟ ایک بالشت تو چھوڑو، یہاں کئی کنال لوگوں کے لوگ کھا جاتے ہیں، بھئی فلاں بندہ طاقتور ہے، اس کے سامنے اب ہم کوئی بول سکتے ہیں بھائی؟ تو اس طاقتور نے اللہ کو جواب نہیں دینا، اور ہم نے یوں حقوق کھا لیے۔